بروز اتوار مورخہ 6 جون 1976 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے مجھے ایک خط لکھا ہے کہ میری بیوی نیاز فاتحہ وغیرہ کو نہیں مانتی اور بحث کرتی ہے، کہتی ہے کہ انسان کو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ 3 وجوہ کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، ایک دولت کے لیے، دوسری خوبصورتی کے لیے اور تیسرے دین کے لیے۔ آپ نے پھر یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دین کے لیے شادی کرو، یعنی دین کو دیکھ کر شادی کرو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو کم دیکھتے ہیں۔ مثلا تعلیم دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں اور خاندان دیکھتے ہیں، دین بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا دین کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا مسلک کیا ہے، پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن اگر ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہے تو شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی دین کو بہت اہمیت دینا چاہیے۔ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خاندان دیکھ لیں، لیکن زیادہ تر یہ بھی ذہن کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کسی کے خاندان کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان جو کچھ بتائے وہ مان لینا پڑتا ہے۔ پیسہ اور خوبصورتی تو بہت ہی ہلکی چیزیں ہیں۔ جب ساری عمر ایک فرد کے ساتھ رہنا ہے تو پھر خوبصورتی اور پیسہ یہ دونوں چیزیں کام نہیں آتی، دین ہی دیکھنا چاہیے۔ یہ خیر تو کوئی خاص اختلاف نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بہتر یہی ہے کہ کوئی بحث مباحثہ نہ کرے۔ جو لوگ آپس میں ان مسائل پر بحث کرتے ہیں وہ علم سے تو بحث نہیں کرتے ہیں، ناقص علم سے بحث کرتے ہیں اور جواب بھی ناقص ہی ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے جب ناقص ہے تو ظاہر ہے کہ اس مباحثے کی کیا قدر، یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کسی ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے جو سمجھ سکتا ہے۔ اس میں ہمارا مسلک وہی ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ وہ رسالہ ہم نے بھی شائع کیا ہے، بہت اہم رسالہ ہے۔ لوگ اگر اس کے اوپر عمل کرتے تو اختلافات مٹ جاتے۔ دونوں طرف کے مجتہد لوگ، بعض وہ لوگ جو شدت کو پسند کرتے ہیں اسے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایسا مسلک ہے جس میں حقیقی مطابقت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ اللہ ہی سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ خالق ہے، اس کا ہر بندے کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہے جو اس بندے کے لیے بالکل ایک علیحدہ انفرادی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہزاروں واسطے ہیں۔ سب سے بڑا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے یہ ساری تعلیم اور سارے علوم ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم آپ ہی کی وجہ سے ایمان کو پہچانتے ہیں، ورنہ ہم ایمان کو کیا جانتے۔ نماز میں بھی تو حکم ہے کہ آپ کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو، اس واسطے کا اعتراف نماز میں بھی ہے۔ اتحیات میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں۔ اس میں نہ صرف آپ کے واسطے کا اعتراف اور اشارہ ہے بلکہ اللہ کے صالح غلام یا جو نیک بندے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کے وسیلے واسطے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ دعا کے ساتھ اگر درود شریف پڑھا جائے تو اس کی قبولیت بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ درود شریف ایک قسم کا صندوق ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسا صندوق ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا۔ اس کے معنی واسطے کے ہیں، ایک موقع واسطے کے لیے ہوتا ہے، ایک موقع براہ راست معاملے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی۔ خواہ کی بات ہے کہ لوگ سمجھیں یہ ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ یہ لوگ واسطوں کے قائل ہیں۔ جو لوگ واسطوں کے قائل ہیں انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بغیر واسطے کے ہم اللہ سے کچھ بات نہیں کرتے، یا دعا ہی نہیں کرتے، یا نماز نہیں پڑھ سکتے، یا قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا کہنا غلط ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کیونکہ
یہ واسطے ہیں، سب سے بڑا واسطہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ وہی برزخ البرازخ یعنی سب سے بڑا واسطہ ہے۔ سب واسطوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ کچھ عجیب ہے، وہ ایک طریقے کا پابند نہیں ہے، وہ خود کبھی کبھی واسطے استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی براہ راست کام کرتا ہے، یہ تو اس کا طریقہ ہے۔ وہ حکیم ہے یعنی صاحب حکمت ہے، ایک طریقہ استعمال نہیں کرتا بلکہ ہزاروں لاکھوں طریقے استعمال کرتا ہے۔